بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے میں ایک دور افتادہ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا، جہاں ایک محنتی مگر ازمائشوں میں گھرا ہوا لوہار اپنے جوان سال مگر بے حد ضدی، غصیلے اور ناسمجھ بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ گاؤں اگرچہ چھوٹا تھا مگر اس میں طرح طرح کے لوگ بستے تھے، کچھ سادہ، کچھ چالاک، کچھ انتہائی نیک اور کچھ ایسے بد مزاج جو بات بات پر آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ انہی میں ایک یہ لوہار بھی تھا جس کی زندگی اگرچہ غربت میں گزر رہی تھی مگر وہ اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ مگر اس کے بیٹے کی طبیعت کچھ عجیب تھی، وہ الٹا سیدھا خواب دیکھتا، بادشاہت کے خیالات بنتا، کبھی کہتا کہ میں راجہ بنوں گا، کبھی کہتا کہ میں بڑے کارنامے انجام دوں گا۔ مگر جب باپ اسے سمجھاتا کہ بیٹا محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا تو وہ تیش میں آ جاتا اور گھر کے برتن تک توڑنے لگتا۔ ایک دن وہ شدید غصے میں باپ کے پاس آیا اور بولا، ابا مجھے ایک ایسی تیز دھار چھری بنا کر دو جس کی دھار سب سے زیادہ تیز ہو، ایسی کہ لوہے کو بھی کاٹ دے، یوں محسوس ہو کہ ہوا بھی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ لوہار نے حیرت سے پوچھا، بیٹا کیوں چاہیے؟ لڑکے نے کہا، آپ مت پوچھیں، بس بنا دیں۔ لوہار نے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ تم آخر کرو گے کیا؟ مگر بیٹا ضد میں آ گیا، آنکھیں لال، چہرہ غصے سے تپا ہوا، اور آخر کار لوہار نے چھری بنا دی۔ جیسے ہی چھری لڑکے کے ہاتھ میں آئی اس کا مزاج بدل گیا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت اتری اور وہ باپ پر چھری تان کر بولا، ابا راجہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ اپنی راجکماری کا رشتہ مجھے دے دے، ورنہ قسم خدا کی اسی چھری سے آپ کا سر اڑا دوں گا۔ لوہار خوف اور دکھ سے کانپ گیا، اس نے کہا، بیٹا یہ کیا پاگل پن ہے؟ مگر بیٹا قابو سے باہر ہو چکا تھا، غصے اور تکبر نے اس کی عقل چھین لی تھی۔ وہ مسلسل چھری لہراتا رہا اور باپ مجبور ہو کر آنسو پونچھتے ہوئے محل چلا گیا۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر اس نے رشتہ مانگا تو راجہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس گستاخ کو قید کر دیا جائے، مگر وزیر دانا اور نرم دل آدمی تھا، اس نے راجہ کو روکا اور کہا، بادشاہ سلامت، کیوں نہ ہم اسے ایک مشکل کام دیں، اگر کر دکھائے تو راجکماری کا حقدار، اگر ناکام ہوا تو خود شرمندہ ہو کر واپس چلا جائے گا اور یہ معاملہ بھی رفع دفع ہو جائے گا۔ راجہ نے سر ہلایا، لوہار کو بلایا اور شرط بتائی۔ لوہار پریشانی میں ڈوبا گھر آیا اور بیٹے کو سارا ماجرا سنایا۔ بیٹے نے آکڑ سے کہا، ٹھیک ہے، میں دنیا کا سب سے انوکھا کام کر کے دکھاؤں گا۔ اور یوں دونوں گاؤں چھوڑ کر نکلے۔ سفر کرتے کرتے وہ جنگل کے اس حصے تک پہنچے جہاں عجیب الخلقت لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی ٹانگ چولہے میں ڈالے پکوڑے تل رہا ہے۔ لوہار اور اس کا بیٹا حیران رہ گئے۔ اس شخص نے کہا، میں نہیں، میرے استاد آگے بیٹھے ہیں، وہ تمہیں سکھائیں گے۔ اگلے آدمی کے پاس پہنچے تو وہ جلیبیاں تل رہا تھا، وہ بھی اپنی ٹانگ چولہے میں ڈالے ہوئے۔ اس نے بھی کہا کہ اصل استاد آگے ہے۔ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچے تو وہ بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا اپنی ٹانگ چولہے میں ڈالے گنے کے رس سے گڑ بنا رہا تھا۔ اس نے لڑکے کی آنکھوں میں غرور دیکھا اور فوراً کہا، اچھا تم میرے شاگرد بن سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں 1 سال تک ایک اندھے کمرے میں رہنا ہوگا، کچھ کھانا پینا نہیں ہوگا، بس زندہ رہنا تو تمہاری ہمت، مر جانا تو تمہاری قسمت، اور تمہیں دروازہ بند کر کے جانا ہوگا۔ لوہار نے یہ سن کر گھبراہٹ سے بیٹے کی طرف دیکھا، مگر بیٹا انا میں آ کر بولا، ابا مجھے بند کر دو، اور یوں اسے بند کر دیا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اندھیرا چھا گیا، بھوک، پیاس، خوف اور سانس کی گھٹن بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد لڑکے نے ٹٹول کر دیکھا کہ فرش پر جگہ جگہ آدمیوں کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسے یقین ہو گیا کہ وہ ایک بہت خوفناک مقام میں پھنس گیا ہے، مگر اسے باپ پر غصہ بھی آیا کہ اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ کئی دن اسی اضطراب میں گزرے، مگر پھر اسے کمرے کی ایک دیوار میں کمزوری نظر آئی۔ اس نے ایک بڑی نوکیلی ہڈی اٹھائی اور مسلسل کھرچ کھر کر دیوار میں سوراخ کر دیا۔ سوراخ بڑا ہوا تو وہ اگلے کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں ہلکی سی روشنی تھی اور ایک نہایت حسین دوشیزہ سو رہی تھی۔ لڑکے نے پانی دیکھا تو لپک کر پیا، پھر لڑکی جاگ گئی۔ اس نے ڈر کر پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکے نے ساری بات بتا دی۔ لڑکی نے دھیرے سے کہا کہ میرا باپ ایک بہت بڑا جادوگر ہے، تم اس کمرے میں مرنے کے لیے بند کیے گئے تھے، مگر چونکہ تم نے اپنی ہمت اور عقل سے راستہ نکالا
ہے اس لیے میں تمہیں بچا سکتی ہوں۔ اس نے کہا یہاں رہو، میں تمہیں جادو سکھاؤں گی، تم طاقتور ہو جاؤ گے۔ اور وہ اسے جادو کے رموز سکھانے لگی۔ 2 سال بیت گئے، لوہار آیا تو بیٹا زندہ اور پہلے سے زیادہ طاقتور تھا۔ لڑکی نے پھر بچنے کا طریقہ بتایا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ مردہ بن کر نکل جانا۔ لوہار نے بیٹے کو چادر میں لپیٹا، جادوگر کو دھوکہ دیا اور بیٹا ساتھ لے لیا۔ لڑکی نے ہدایت کی تھی کہ راستے میں کمائی نہ کرنا ورنہ میرے باپ کو علم ہو جائے گا، مگر لڑکا اپنی پرانی عادتیں نہ چھوڑ سکا۔ پہلے بیل کا روپ دہاڑا، پھر اونٹ بنا۔ اونٹ کی شکل میں ایک آدمی نے اسے خریدنا چاہا اور زیادہ قیمت دینے لگا۔ لڑکا خوش ہو کر کمائی کی نیت سے اونٹ کی صورت میں کھڑا ہو گیا، مگر خریدار دراصل فقیری روپ میں چھپا ہوا وہی جادوگر تھا۔ اس نے نکیل مانگی اور جیسے ہی نکیل ہاتھ میں آئی وہ بھاگ نکلا۔ لڑکا فوراً انسان بنا اور پیچھا کرنے دوڑا۔ تب اصل جنگ شروع ہوئی۔ لڑکا ہر روپ بدلتا جاتا، کبھی پرندہ، کبھی مچھلی، کبھی ہرن۔ جادوگر بھی ہر روپ میں اس کے پیچھے پیچھے بدلتا جاتا۔ آخر لڑکا انار کا ایک چھوٹا سا دانہ بن کر ایک شہزادی کے ہاتھ میں گر پڑا۔ شہزادی نے اسے بے خیالی میں کھا لیا۔ جادوگر نے بڑھیا کا روپ دھاڑا اور شہزادی سے وہ دانہ مانگا جو اب ناممکن تھا۔ پھر اس نے شہزادی پر جادو کیا، مگر شہزادی کے پیٹ میں موجود لڑکے نے جادو کا توڑ کیا۔ جادوگر جہلز کا راکھ ہو گیا۔ بادشاہ نے حقیقت جانی اور شہزادی اس نوجوان کو پسند کرنے لگی۔ اسے محل میں جگہ دی، شادی کر دی، لوہار کو بلایا، اسے عزت دی، اور وہ نوجوان جو کبھی باپ کو چھری سے ڈراتا تھا ایک دن عقل، تجربے اور آزمائشوں کے باعث سمجھدار اور باوقار شخص بن گیا۔ یوں ایک بے وقوف، نادان، ضدی نوجوان کا غرور ٹوٹ گیا اور وہ زندگی کے نشیب و فراز سے سیکھ کر ایک دانا شخص بن کر ابھرا، جبکہ لوہار باپ کو بھی اس کی ثابت قدمی، محبت اور محنت کا صلہ ملا۔ اور یہ پوری داستان آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور حکمت کا خزانہ بن گئی کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر محنت، سمجھداری، برداشت انسان کو وہ بنا دیتی ہے جو دنیا بدل دیتا ہے۔